چلیں اب اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ذرا فرض کریں کہ ایک انسان اپنی دن رات کی محنت اور خون پسینے کے بعد ایک انتہائی پرتعش اور شاندار محل بناتا ہے۔ ایک ایسا محل جہاں ہر ممکنہ آسائش موجود ہو۔ جی ہاں، بہترین انٹیریئر، شاندار طرز تعمیر، یعنی ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہو۔ لیکن جب وہ انسان اس محل میں رہنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دروازے پر دستک دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کتنا عجیب احساس ہے یہ۔ وہی نا، اندر کوئی ہنسنے بولنے والا نہیں ہوتا، کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس کے ساتھ بیٹھ کر وہ اس کامیابی کی، اس شاندار محل کی خوشی منا سکے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ محل واقعی ایک انفرادی جنت کہلائے گا یا پھر ہم اسے صرف ایک بہت ہی خوبصورت اور مہنگی جیل کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو خوبصورت جیل والی مثال ہے نا، دراصل یہی اس پوری بحث کا اصل نچوڑ ہے۔ بالکل، اور یہ سوال محمد فاروق راشد کی ایک تحریر پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں بالکل اٹک کر رہ گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے انفرادی جنت یا اجتماعی خوشیاں۔ بہت ہی زبردست عنوان ہے، اور اس تحریر کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی تھیوری یا کوئی خشک فلسفی نہیں ہے جس پر ہم صرف بحث کر رہے ہوں۔ ہاں، یہ تو باقاعدہ 3 نسلوں پر محیط ایک سچی خاندانی داستان ہے۔ جی بالکل، مصنف نے اپنے دادا، اپنے والد اور پھر خود اپنی نسل کے تجربات کو سامنے رکھ کر ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سوچنے پر کہ انسان کی اصل منزل آخر ہے کیا؟ بالکل، کیا وہ منزل ایک ایسا تنہا محل ہے جہاں ہر چیز موجود ہو سوائے انسانوں کے، یا پھر وہ ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں شاید مادی آسائشیں کم ہوں مگر خوشیاں سانجھی ہوں؟ مطلب آج ہم اسی گہرے مطالعے میں یہ کھوج لگائیں گے کہ آج کے اس تیز ترین دور میں جہاں ہر شخص بس اندھا دھند آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے، ہم حقیقتاً کامیابی سمجھتے کسے ہیں؟ اور یہ ماخذ ہمارے اس جدید مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اکیلے کامیاب ہونا ہی سب کچھ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، جب ہم یہ کہانی پڑھتے ہیں نا تو قربانی یا ذمہ داری جیسے بھاری الفاظ صرف کتابی باتیں نہیں لگتی۔ باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں۔ بالکل، اگر ہم اس تنہائی اور جیل والے احساس سے بچنے کی بات کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاندان کو جوڑ کر رکھنے والی وہ پہلی اینٹ رکھی کیسے جاتی ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں ماخذ میں موجود پہلی نسل یعنی مصنف کے دادا جی کی کہانی میں ملتا ہے۔ ہجرت کا واقعہ۔ ماخذ بتاتا ہے کہ دادا جی کا ہجرت کا فیصلہ محض ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہونے کا نام نہیں تھا۔ جی، انہوں نے اپنا پرانا گھر، اپنی زمینیں، اپنی ساری یادیں پیچھے چھوڑ دیں۔ اور یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ آنے والی نسلوں کا جو کل ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ لیکن میں جب یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو ایک پوائنٹ پر آ کر میں واقعی حیران رہ گیا۔ وہ زمین کی تقسیم والا واقعہ؟ جی ہاں، جب وہ پاکستان پہنچتے ہیں اور انہیں زرعی زمین الاٹ ہوتی ہے تو وہ اس زمین میں سے اپنے بھائیوں کو زبردستی حصہ دیتے ہیں، اور ماخذ واضح کرتا ہے کہ بھائی یہ حصہ لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مطلب زبردستی حصہ دینا، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ دیکھیں، یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن اور دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اس طرح کے واقعات کو صرف سخاوت سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، کہ بس پیسے بانٹ دیے۔ بالکل، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھیں تو دادا جی کا یہ عمل محض مال و دولت بانٹنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ ہجرت ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، انسان کی پوری شناخت مٹ جاتی ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد دادا جی کے لیے سب سے بڑا خطرہ غریب ہونا نہیں تھا۔ اچھا۔ بلکہ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ان کا خاندان بکھر جائے گا۔ وہ اس زمین کو ایک سماجی اور نفسیاتی گوند کے طور پر استعمال کرے تھے۔ انہوں نے زبردستی بھائیوں کو گھر بنا کر دیے، ان کی شادیاں کروائیں۔ دراصل وہ ایک میوچل انشورنس پالیسی بنا رہے تھے۔ وہ خاندان کے اندر ایک ایسا اٹوٹ اعتماد قائم کر رہے تھے کہ کل کو اگر کوئی مشکل وقت آئے تو کوئی اکیلا نہ ہو۔ کیا بات ہے! جی، یہ اس نظریے کی پریکٹیکل مثال ہے کہ اپنا آج قربان کیے بغیر آپ خاندان کا کل محفوظ نہیں کر سکتے۔ میں اس پوائنٹ کو سمجھ رہا ہوں، لیکن ذرا آج کے دور کے حساب سے سوچیں۔ بتائیں۔ جب انسان ایک نئے ملک میں بالکل صفر سے شروعات کر رہا ہو، حالات کی کوئی گارنٹی نہ ہو، تو کیا اپنی بمشکل حاصل کی گئی واحد جمع پونجی کو دوسروں پر مسلط کر دینا، ہاں، کیا یہ معاشی لحاظ سے ایک انتہائی غیر عقلی فیصلہ نہیں ہے؟
جسے ہم آج کل کی زبان میں ایک بہت بڑا irrational فائنینشیل رسک کہتے ہیں؟ بالکل لگتا ہے ایسا۔ کیونکہ بنیادی اصول تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان کو اپنے وسائل، اپنے ریسورسز ہولڈ کرنے چاہیے، انہیں اپنے تک محدود رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم صرف ایکسل شیٹ پر نمبرز کو دیکھیں تو یہ واقعی ایک انتہائی غیر عقلی فیصلہ لگتا ہے۔ لیکن انسانی زندگی صرف کیلکولیٹر پر نہیں چلتی۔ جب ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑی انویسٹمنٹ پیسے کی نہیں ہوتی۔ تو پھر کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ لینز سے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ دادا جی کا مائنڈ سیٹ ایک سٹارٹ اپ فاؤنڈر والا نہیں تھا جو صرف اپنا پروفٹ دیکھتا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ ایک کمیونٹی بلڈر کا تھا۔ مطلب انہیں معلوم تھا کہ اگر میرے بھائی کمزور رہ گئے تو کل کو وہ میرے لیے ہی ایک کمزوری بن جائیں گے۔ ان کو ساتھ کھڑا کر کے دادا جی نے دراصل اپنے ارد گرد ایک ایسا مضبوط حصار بنا لیا تھا جسے کوئی بیرونی معاشی جھٹکا نہیں توڑ سکتا تھا۔ واہ، یہ بات واقعی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جس چیز کو ہم رسک سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس خاندان کی بنیاد بن رہی تھی۔ بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ بظاہر نظر آنے والی قربانی دراصل سب سے عقل مندانہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب معاشی بقا کے اس مرحلے سے نکلنے کے بعد داستان دوسری نسل یعنی مصنف کے والد صاحب کی طرف شفٹ ہوتی ہے۔ اور یہاں آ کر خطرہ پیسے کا نہیں تھا بلکہ جان اور صحت کا تھا۔ جی، مجھے ایسا لگا جیسے معاشی امتحان کے بعد اب جذباتی اور جسمانی بقا کا امتحان شروع ہو گیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ روایات صرف ایک بار قربانی دینے سے نہیں چلتیں، ہر نسل کو اپنا خون پسینہ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ والد صاحب کی کہانی واقعی بہت پاورفل ہے۔ وہ بلڈ کینسر جیسی ایک انتہائی مہلک اور تکلیف دہ بیماری کا شکار تھے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کسی بھی انسان کو جدید ترین ہسپتالوں اور مکمل آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ماخذ کے مطابق انہوں نے ایک بہت ہی غیر متوقع فیصلہ کیا۔ وہ اس حالت میں اپنے آبائی گاؤں واپس منتقل ہو گئے۔ میڈیکل سائنس کے نظر میں یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن یہ محبت اور خاندانی تعلق کی انتہا تھی۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اگر میں ایک عام انسان کی نفسیات کے حساب سے سوچوں تو یہ فیصلہ بالکل الٹ ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک پرسکون اور جراثیم سے پاک VIP کمرے کو چھوڑ کر ایک شور مچاتے گھر میں چلا جائے۔ جی، جہاں بچوں کا شور ہو، رشتہ داروں کی آمد و رفت ہو، ہنگامہ ہو۔ آخر اس ہنگامے میں ایسی کون سی شفا ہے جو ماڈرن میڈیسن میں نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک پوری بائیولوجی کام کر رہی ہے۔ اچھا، جی، جب انسان کسی شدید اور جان لیوا بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے تو ہسپتال کی وہ کلینکل تنہائی اس کے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔ یعنی جسم کا علاج تو مشینوں سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن روح تنہا رہ جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ والد صاحب کا گاؤں واپس جانا ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا اعصابی نظام اپنوں کے درمیان ہونے سے کس طرح ریاکٹ کرتا ہے۔ سائنس بھی مانتی ہے کہ جب انسان اپنے پیاروں کے درمیان ہوتا ہے تو اس کے جسم میں سٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی خاندان ایک طرح کا ایموشنل امیون سسٹم بن جاتا ہے۔ 100%۔ یہ واپسی صرف شہر سے گاؤں کا سفر نہیں تھی، یہ پیغام تھا کہ بیماری کو ہرانے کے لیے آپ کو جینے کی کوئی وجہ بھی چاہیے۔ اور وہ وجہ وہ شور مچاتا ہوا خاندان ہی فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ یعنی پہلی نسل نے معاشی دیواریں کھڑی کیں اور دوسری نسل نے اس پر نفسیاتی سکون کی چھت ڈال دی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں کہانی کے تیسرے اور سب سے مشکل حصے کی طرف۔ ان بھاری قربانیوں کے بعد اس روایت کو آگے بڑھانے کا پورا وزن موجودہ نسل یعنی خود مصنف کے کندھوں پر آتا ہے۔ اور ماخذ پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ بالکل نہیں، مصنف کو سخت معاشی حالات اور بے تحاشا ذمہ داریوں کا سامنا تھا۔ اور یہی وہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے جہاں کسی بھی روایت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ مطلب موجودہ نسل کے پاس تو یہ چوائس تھی نا کہ وہ پچھلی نسلوں کا بوجھ اتار پھینکے اور اپنی راہ لے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے حالات کی سختی کے باوجود اس خاندانی نظام کو بکھرنے نہیں دیا۔ اور اس پورے عمل میں جو سب سے گہرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی پر احسان نہیں جتایا۔ بالکل، ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر تھا کہ خاندان کو جوڑ کر رکھنا کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا فرض ہے۔ اچھا، یہ جو فرض کا احساس ہے یہ راتوں رات پیدا تو نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم اقدار یا ویلیوز کی بہت بات کرتے ہیں،
ہم چاہتے ہیں کہ بچے اچھی باتیں سیکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقدار زبانی طور پر نہیں سکھائی جاتی۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جی بتائیں۔ آج کے جدید دور میں ہم اخلاقیات کی کتابیں پڑھاتے ہیں، ورکشاپس کرواتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ نئی نسل میں اقدار منتقل ہو جائیں گی۔ لیکن ماخذ یاد دلاتا ہے کہ اصل ویلیوز الفاظ کے ذریعے نہیں، ایکشنز کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ یعنی دادا جی نے زمین دے کر قربانی سکھائی، ابو جی نے گاؤں آ کر محبت سکھائی، تو مصنف نے خود بخود وہ ذمہ داری اٹھا لی۔ بالکل، جب ایک بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اپنی خواہشات مار کر کسی کی مدد کر رہا ہے اور وہ بھی بغیر کسی شکایت کے، تو بچہ لاشعوری طور پر سیکھ لیتا ہے کہ رشتے اہم ہیں۔ جی، روایت ایک ایسا چراغ ہے جسے جلتا رکھنے کے لیے ہر نسل کو اپنا تیل اس میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر بیچ میں کوئی ایک نسل بھی کہہ دے کہ میرا اس سے کیا لینا دینا، تو وہ چراغ وہیں بجھ جاتا ہے۔ بالکل۔ میں اس بات سے 100% متفق ہوں، لیکن میں یہاں ایک بہت ہی چبھتا ہوا اور پریکٹیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں، یہ روایات کا چراغ سننے میں بہت آئیڈیل اور رومانٹک لگتی ہیں، لیکن ذرا گراؤنڈ ریالٹی پر آئیں۔ جب ایک انسان اکیلا گھر کا سارا معاشی بوجھ اٹھا رہا ہو، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، جی، بچوں کی فیسیں دینی ہوں اور ساتھ میں وہ پورے خاندان کی ڈیمانڈز اور رشتہ داریاں بھی نبھانے کی کوشش کر رہا ہو، تو کیا ایک ایسا مقام نہیں آتا جہاں یہ نام نہاد فرض انسان کے لیے شدید ذہنی اذیت بن جاتا ہے؟ جسے ٹاکسک obligation کہتے ہیں۔ ہاں، کیا ایک انسان اس پریشر کے نیچے دب کر اندر سے ٹوٹ نہیں جاتا؟ کیا ہر وقت دوسروں کے لیے جینا خود اپنی ذات کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ بالکل تسلیم کیا ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں تھا، ان کا دل بھی تھکا۔ آخر انسان گوشت پوشت کا بنا ہے، وہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے نا۔ ہاں، کہ بس قربانی کا سافٹ ویئر فیڈ کر دیا جائے۔ بالکل، لیکن جب وہ ہمت ہارنے لگتے تھے تو انہیں ایک اندرونی آواز سنائی دیتی تھی، وہی روایت کی آواز کہ یہ وہ راستہ ہے جو تمہارے بزرگوں نے بنایا ہے، تم اسے بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اس بات کو تھوڑا گہرائی میں سمجھیں۔ فرق بوجھ میں نہیں ہوتا، فرق اس نیت میں ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ بوجھ اٹھایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان رشتوں کو محض ایک مجبوری سمجھ کر نبھاتا ہے تو وہ واقعی ٹاکسک بن جاتے ہیں، اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جی، لیکن جب وہ انہیں اپنی اجتماعی شناخت کا حصہ مان لیتا ہے، ایک امانت سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ تھکاوٹ ایک عجیب سا اندرونی سکون بھی دیتی ہے۔ یہ بہت باریک فرق ہے۔ رات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہ سمجھنا واقعی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی تھکاوٹ اور اسی پریشر والے پوائنٹ سے ہی آج کی نئی نسل کا سب سے بڑا المیہ جنم لیتا ہے۔ وہ المیہ کیا ہے؟ وہ المیہ یہ ہے کہ آج کا انسان اس تھکاوٹ سے بچنے کے لیے خاندانی نظام سے ہی فرار اختیار کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے جھنجھٹ چاہیے ہی نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہیں سے ماخذ کا وہ سب سے پاورفل تھیم ابھرتا ہے، انفرادی جنت بمقابلہ اجتماعی خوشیاں۔ آج کا دور بے پناہ رفتار کا دور ہے، ہر انسان ایک ریس میں بھاگ رہا ہے۔ جی، ہر شخص کا خواب ہے کہ وہ اپنی ایک انفرادی جنت تعمیر کرے جہاں اس کی مرضی چلتی ہو۔ اور ماخذ بہت واضح طور پہ کہتا ہے کہ انفرادی کامیابیاں بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ترقی کرنا، فنانشل سیکیورٹی حاصل کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ یہ دوڑ خطرناک تب ہو جاتی ہے جب ہمیں اپنے ہی رشتے پیروں کی زنجیر لگنے لگتے ہیں، جب خاندان ایک سپورٹ سسٹم کے بجائے ترقی کی راہ میں رکاوٹ محسوس ہونے لگتا ہے۔ مطلب جب انسان کے اندر کی میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اس عظیم تر ہم کو کچل کر رکھ دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا انسان واقعی مکمل طور پر اکیلا خوش رہ سکتا ہے؟ ماخذ اس سوال پر بہت گہری چوٹ کرتا ہے۔ ذرا فرض کریں کہ ایک شخص نے سب کچھ حاصل کر لیا، بڑی گاڑیاں، بینک بیلنس، لیکن اس سارے پروسیس میں اس نے وہ سارے رشتے گوا دیے۔ وہ دوست، وہ فیملی ممبرز پیچھے چھوٹ گئے۔ جی، جن کے ساتھ وہ کامیابی کا جشن منا سکتا تھا۔ تو کیا وہ کامیابی واقعی کوئی جنت ہے؟ مصنف کے نزدیک تو وہ محض ایک خوبصورت تنہائی بن کر رہ جاتی ہے۔ کیونکہ خوشی کی فطرت ہی اجتماعی ہے۔ اکیلے محسوس تو کی جا سکتی ہے، مگر پوری طرح جیا نہیں جا سکتا اسے۔ بالکل، ہماری سائیکالوجی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہنسی تبھی اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب کوئی سامنے بیٹھ کر ساتھ ہنسنے والا ہو۔ ظاہر ہے آپ اکیلے ڈرائنگ روم میں کہے تو نہیں لگا سکتے۔ جی،
کامیابی تبھی قیمتی لگتی ہے جب اسے سراہنے والے، اس پر فخر کرنے والے آپ کے اپنے لوگ موجود ہوں۔ صحیح۔ ہم اپنی انفرادی حیثیت کی شاخوں کو تو چمکا رہے ہیں، لیکن ان جڑوں کو کاٹ رہے ہیں جو ہمیں زمین سے جوڑے رکھتی ہیں۔ یعنی اجتماعی خوشیاں خریدی نہیں جا سکتی۔ بالکل نہیں، یہ وہ لمحات ہیں جو بانٹنے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ایک دسترخوان پر کھانا، مشکل میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ان کے بغیر بڑی سے بڑی کامیابی بھی اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا اس پوری بحث اور 3 نسلوں کی داستان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے ذاتی خوابوں کی مکمل قربانی دے دینی چاہیے؟ کیا اسے اپنی ترقی چھوڑ کر بس خاندان کے لیے خود کو ایک مشین کی طرح وقف کر دینا چاہیے، یا ان دونوں کے درمیان کوئی توازن قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، ماخوذ ہمیں انفرادی ترقی سے نہیں روکتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ خواب مار دیں۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ وہ ہماری سمت کو درست کرتا ہے، وہ سکھاتا ہے کہ میں اور ہم دشمن نہیں ہیں، یہ مل کر ایک مکمل زندگی بناتے ہیں۔ صحیح۔ آپ خواب ضرور پورے کریں، لیکن ان کی قیمت رشتوں کی شکل میں ادا نہ کریں۔ اپنی انفرادی جنت بے شک بنائیں، لیکن اس کے دروازے اتنے کھلے رکھیں کہ آپ کے اپنے اس میں شامل ہو سکیں۔ کیونکہ جب کوئی تنہا کامیاب ہوتا ہے تو وہ صرف خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کو ایک مقصد مل جاتا ہے۔ بالکل، ایک پرپس مل جاتا ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریر ہمیں ایک بہت بڑا آئینہ دکھاتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ خاندانی روایات کو برقرار رکھنا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری وہ بنیادی ذمہ داری ہے جو ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس ماڈرن دوڑ میں سے بھلا دیں گے تو یہ محض ایک گھرانے کا نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کا ایک معاشرتی اور اخلاقی زوال ہوگا۔ اور اس پورے مطالعے کا سب سے امید افزا پیغام یہی ہے کہ خلوص دل سے دی گئی قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور محبت ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے قربانی دیتے وقت آپ کو لگے کہ آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، جیسے دادا جی کو زمین دیتے وقت لوگوں نے کہا ہوگا، یا ابو جی کو کینسر میں گاؤں جاتے وقت روکا ہوگا۔ جی، لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ اپنوں کا ساتھ انسان کو دنیا کی ہر مشکل کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ صرف انفرادی جنت چننے والا شاید بڑا آدمی بن جائے، لیکن وہ اجتماعی خوشیوں کے احساس تکمیل سے محروم رہے گا۔ یعنی خاندان محض رشتہ نہیں، ایک امانت ہے۔ بالکل، ایک امانت ہے۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام ہم ایک ایسی تھوڑی سی پریشان کن سوچ پر کرتے ہیں جو یقیناً بہت دیر تک گونجتی رہے گی۔ ذرا تصور کریں، اگر آج ہم سب کامیابی کی اس اندھی دوڑ میں اپنی اپنی ان عالیشان انفرادی جنتوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، تو کیا ہوگا؟ تو کیا وہ جنتیں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تنہا اور ویران جزیرے نہیں بن جائیں گی؟ جب ہم سب اپنی اپنی جنتوں کے بھاری دروازے بند کر کے اندر اکیلے بیٹھے ہوں گے، تو کیا اس وقت تک ان جزیروں کو ملانے والے محبت اور ہمدردی کے تمام پل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ نہیں چکے ہوں گے؟ کتنا خوفناک تصور ہے۔ کامیابی کی اس مسلسل دوڑ میں ذرا رک کر سوچیں، کہیں ہم مستقبل کا ایک ایسا نقشہ تو نہیں بنا رہے جہاں ہر انسان کامیاب تو ہو لیکن اندر سے بالکل تنہا اور خالی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔